اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی
ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ووزیرہ وعقیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین فاتح الخیبر والخندق والاحد والحنین والد شبیر و شبر آنی امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المختارین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زندہ و سلامت رہے کائنات کا خالق آپ کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ جتنے قدم چل کے اس ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں، کائنات کا خالق ہر قدم کے عوض آپ کے والدین کے، آپ کے اساتذہ کے، آپ کے دوستوں کے، آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے تمام رشتہ داروں کے، بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیر و کبیر گناہ جتنی حاجات رکھتے ہیں، کائنات کا خالق آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جتنے اس ذکر خیر کے اندر، اس عزاداری کے اہتمام کے اندر جن جن حضرات نے جس قدر حصہ ڈالا ہے، دام میں، درہم میں، سخن، ہر حوالے سے مدد کرنے والے عزاداری کے اس کام کو بڑھانے کے لیے ابھی سن رہے تھے، مولانا فرما رہے تھے امام باقر علیہ السلام ایک خاص رقم کو مختص کرتے تھے اپنے جد مظلوم کی عزاداری کرنے کے لیے کہ اس عزاداری کو عرفات اور منا کے اندر برپا کیا جائے۔ آپ نے بھی جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے، خداوند متعال آپ سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بلند صلوات۔ اس کی یہ جو چیخ کی آواز ہے اس کو کم کر، ویسے ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوش۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ یہ جتنے بھی انتظامیہ، یہ ساؤنڈ والے ہوں، باہر کھڑے برادران ہوں، نظر و نیاز کا اہتمام کرنے والے، مائیں اور بہنیں پردے کے اندر، سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات۔ اللہم صلی اللہ اللہ اکبر۔ عرب کا معاشرہ، عرب نما معاشرہ جہلیت کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ جہاں پہ بات سمجھ نہ آئے ہاتھ کھڑا کر دیجئے گا، میں کوشش کروں گا مزید آسان کر دوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں ون وے ٹریفک، یعنی ایک میں ہوں صرف چلانے والا اور آپ میرے ساتھ نہ چلیں تو پھر مزہ نہیں آئے گا، سمجھ گئے نا میری بات؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ عرب کا جو جزیرہ ہے، عرب کا جو معاشرہ ہے، عرب کا جو خطہ ہے، جو عرب کی سرزمین ہے، یہ جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور اتنی زیادہ جہالت تھی کہ گوناگون قسم کے بت بنائے ہوئے تھے، مختلف اقسام کے۔ اگر کسی نے کوئی چڑیا گھر گیا ہو
تو وہاں پہ جا کے دیکھیں تو بڑے نمونے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے. انہوں نے کسی نے لکڑی کا بت بنایا ہوا، کسی نے سونے کا بت بنایا ہوا، بہت سارے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. اب میری عادت ہے سوال کرنے کی، کون ہے جو جواب دے گا؟ سال کے دن کتنے ہیں جی؟ 365. اور انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے 364. عرب میں 364 بت تھے، ایک بت کم تھا اور وہ تھا حج والے دن. یہ بت ایک نہیں بلکہ ان تمام بتوں کی مل کر پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ان کا شروع ہو جاتا اور پھر وہ ہزاروں سال لڑائیاں رہتی. اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ نہیں رہنے دیتے تھے. تو یہ جو عرب کا معاشرہ تھا یہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا. اس عرب نما معاشرے کے اندر جو قبیلوں کی تعداد ہے وہ ہے 360. مثلا جیسے قبیلہ بنوانے مثال کہہ رہا ہوں، بلوچ ہیں، ملک ہیں، سید ہیں، اس طرح 300 کتنے قبیلے؟ 60 قبیلے تھے اس جزیرہ نما عرب کے اندر. اور ان 360 قبیلوں میں جو سب سے عظیم، سب سے شریف، سب سے باوقار قبیلہ تھا اس کا نام ہے قریش. اس قریش قبیلے کے جو عظیم عظیم افراد، بڑے بڑے سردار تھے، ان میں جناب ہاشم ہیں، جناب عبد المناف ہیں، جناب عبد المطلب ہیں، جناب عبداللہ ہیں، جناب ابو طالب ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس معاشرے کے اندر جہاں پر یہ قبیلے سارے رہ رہے ہیں وہاں پر اس قبیلے کے پاس کعبہ کی چابی ہے. کعبہ کے کلید بردار، کلید کہتے ہیں چابی کو، کنجی کو. جو کنجی تھی، جو چابی تھی کعبہ کی، وہ اس گھرانے کے پاس تھی، ان سرداروں کے پاس تھی. اور میرے جو عزیز پیچھے جوان نسل بیٹھی ہے وہ یقیناً جانتی ہے ایک واقعہ ہوا تھا. کعبہ کو گرانے کے لیے ایک فوج آئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ جوان جی، ابرہا. ابرہا آیا تھا اپنی فوج لے کر، ہاتھیوں کی فوج، بڑی فوج لے کے آیا تھا تاکہ اس کعبہ کو گرا دیا جائے. یہ کس زمانے میں تھا؟ جناب عبد المطلب کے زمانے میں تھا. تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد کرتے جائیں گی، کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ابرہا نے آ کر کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی. تو یہ جتنے بھی سردار ہیں ان کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، مقصد کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اپنے نبی کا تعارف کرا رہا ہوں. جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ خاتون سے ہوئی اور جناب عبداللہ کے بیٹے آپ کے اور میرے، شیعہ اور سنی کے نبی مکرم جس کی ہم امت ہیں، وہ 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول کو جشن ہم نہیں منانا ہے، وہ دنیا پہ آ گئے. 12 کو آئے یا 17 کو آئے، اللہ کے نبی جب دنیا پہ آئے تو یہ جو جہالت میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا اس میں روشنی لے کے آئے. کافی سارے واقعات بھی ہوئے، کچھ کنگرے تھے، کچھ چبوترے تھے جو کیسر و کسرا کے محل کے اوپر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے، وہ گر گئے. فارس کے اندر، ایران کے اندر ایک بہت بڑی آگ جل رہی تھی جسے آتش کدہ کہتے ہیں. فارس کا آتش کدہ وہ بجھ گیا. یہ جتنے 364 بت تھے یہ سب کے سب زمین پر آ کر گر گئے اور معاشرے کے اندر روشنی ہو گئی. 11 سال یا 12 سال کی عمر میں پہلا تجارت کا سفر کیا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. کل عمر مبارک ہے 63 سال. 40 سال خاموش تبلیغ ہے اور 23 سال میں 10 سال ایک شہر میں، 13 سال ایک شہر میں. شہروں کا نام مکہ اور مدینہ ہے. یہ ہے میرے رسول کی مختصر سا تعارف اور زندگی جو ہر شیعہ، ہر سنی کو یاد ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اب میں نے گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. یہ صرف مقدمتاً گفتگو تھی تاکہ جو ہے وہ میں اپنے موضوع میں وارد ہو جاؤں.
40 سال ایک زندگی، 23 سال ایک زندگی۔ جو 40 سال ہے وہ چپ ہے، وہ خاموش ہے، اور 23 سال جو ہے وہ تبلیغ ہے۔ جو چپ، جو خاموش تبلیغ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو منوایا۔ اپنے آپ کو کن سے منوایا؟ مکے کے کافروں سے، مشرکین مکہ سے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے۔ کیا منوایا؟ کہ میں سچا انسان ہوں۔ نبی کا تو اب اعلان ہی نہیں کیا، کہا کہ میں سچا آدمی ہوں، عبداللہ کا بیٹا، یتیم عبداللہ، میں سچا ہوں، میں صادق ہوں۔ ان کافروں نے، مکہ والوں نے صادق کی ڈگری دے دی، کہا کہ تو صادق ہے، تو سچا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے، اس یتیم عبداللہ نے زندگی گزارنا شروع کی، اور پھر ایک اور لقب ان سے حاصل کیا، اور وہ لقب ہے امین، امانت دار، خیانت نہیں کرتا، جو چیز اس کے پاس رکھی جائے اسی طرح آپ کو مل جائے گی۔ تو 2 لقب اللہ کے نبی نے لیے، ایک امین، دوسرا صادق۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ 2 لقب لیے، صادق اور امین، کافروں سے۔ اللہ کے نبی نے، اگر اللہ کا نبی صادق اور امین کا لقب کافروں سے لے سکتا ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کو صادق اور امین کا لقب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کوئی پورا تو اترے۔ جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دوسرا حصہ وہ ہے 23 سال، 10 سال مکہ میں، 13 سال مدینے میں گزارے۔ یہ جو 40 سال خاموش تبلیغ ہے، خاموشی سے اپنی شخصیت کو منواتے منواتے جو زندگی گزری، جس گلی اور جس کوچے سے گزرتے تھے، اپنے بھی سلام کرتے، بیگانے بھی سلام کرتے، نبی کا کوئی جھگڑا نہیں دکھا سکتے، کوئی لڑائی نہیں دکھا سکتے۔ اور جب صادق اور امین کا لقب لے لیا، جب مان گئے کہ تو سچا ہے، تو پھر ادھر سے ایک اعلان آیا، اے میرا رسول آج انہیں بتا دے میں ادھر سے آیا ہوں۔ پرچم توحید کو بلند کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سچا نبی ہوں۔ جو ہی یہ لوگوں نہ بات کر گئے کہ یہ نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں سچا نبی ہوں، میری زبان پر تمہیں ایمان ہے یا نہیں؟ کہا ایمان ہے۔ کہا کہ اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور ہم نہ دیکھ پائیں، تو آپ کو جھوٹا نہیں کہیں گے، اپنی آنکھوں کا دھوکہ کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر میری کیوں نہیں بات مان رہے؟ کہتے یہ نہیں مانتے۔ اب جب انسان اڑ جائے، جب ڈٹ جائے، تو پھر بڑے بڑے ڈٹ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف۔ اب اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا تو جو پہلے سلام کرتے تھے وہ دشمن ہو گئے۔ دشمنی کی حالت یہ بڑی کہ اپنے بچوں کو سکھاتے، جاؤ اس کو پتھر مارو۔ اب اللہ کے نبی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اور لوگ مارتے تھے پتھر، کوڑا کرکٹ پھینکتے، طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے۔ اللہ کے نبی زخمی ہو جاتے، آپ کے اور میرے نبی زخمی ہو جاتے۔ اللہ اکبر، تانے بھی دیتے تھے، مجنون ہے یہ، پاگل ہے یہ۔ اے میرے جوانوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، جملہ سنو میرا۔ اگر آپ کے دادا کو، آپ کے والد کو کوئی سرے بازار کہے یہ پاگل ہے، کیا گزرے گی تمہارے دل کے اوپر؟ میرے اور آپ کے نبی کو مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے۔ یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی تھے نا، ہر چیز کو برداشت کیا، دین کی خاطر برداشت کیا۔ اب لوگ پتھر مارتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کے اور میرے نفیس نبی گھر آتے، جو ہی گھر پہنچتے، میری لاکھ جانیں قربان، عزتیں قربان، جدہ سادات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے نبی، اپنے شوہر کی مونس بنتی، مددگار بنتی،
पट्टी लगाती, खून को साफ करती और एक जुमला फरमाती, या रसूल अल्लाह, आप इस गली से, आप इस कूचे से, आप इस रास्ते से न जाएं, इसलिए कि अक्ल इंसान की यही कहती है जिधर खतरा हो नहीं जाना चाहिए। अक्ल का तकाजा भी यही है। जनाब खतीजतुल कुबरा ने भी यही कहा, आप ना जाएं जब इस रास्ते से आपको तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए खतीजा, मुझे कसम है उस परवरदिगार की कि जिसके कब्जे कुदरत में मैं मोहम्मद की जिंद जान है, मैं इन्हीं मक्के की गलियों से पत्थर भी खाऊंगा, कूड़ा किरकट भी खाऊंगा, इनके तमाम तर बातों को बर्दाश्त भी करूंगा, और फिर इन्हीं मक्के की गलियों से अगर मैं पत्थर खा खा के अगर अबू जर, मिकदाद और सलमान जैसे गौहर न पैदा करूं, मुझे अल्लाह का नबी न कहना। अगर मैं इन्हीं मक्के की गलियों से पत्थर खा खा के इन्हीं को हीरा न बना दूं, इन्हें मोती न बना दूं, इन्हें गौहर न बना दूं, तो फिर मेरे भेजने का मकसद क्या है? मैं तो आया ही इसीलिए हूं ताकि इनकी इस्लाह करूं। और अल्लाह के नबी ने इस्लाह की या नहीं की? मोती बनाए या नहीं? हीरे बने या नहीं? तो फिर अगला सवाल, अगर उस जमाने में अल्लाह के नबी तबलीग के जरिए हीरे बना सकते हैं, गौहर बना सकते हैं, तो आप और मैं भी नबी की सीरत पर अमल करके हम भी हीरे बन सकते हैं। अगर किसी के हीरा बनने का प्रोग्राम हो तो वो बुलंद सलवात पढ़े, सुभान अल्लाह, जिंदा सलामत रहे। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया, दुश्मन हो गए मक्का वाले, और फिर आ गए नबी मुकर्रम के सामने, कहने लगे, ए यतीम अब्दुल्ला, ये तू कौन सा रब लेके आया, ये तू कौन सा खुदा लेके आया? ना ही हमने देखा है, ना हमने सुना है, ना हमने चखा है। परेशान नहीं हो, न सुना है, न देखा है, न चखा है। ये चखने वाली बात क्या है? क्योंकि वो करते थे बुतों की पूजा, उन्होंने बुत बनाए हुए थे, अपने खुदा खुद बनाए हुए थे। किसी ने लकड़ी का बुत, किसी ने पत्थर का, किसी ने सोने का, किसी ने चांदी का, किसी ने गाय को, किसी ने दरख्त को, किसी ने चांद को, किसी ने सूरज को, तरह तरह के जहां पर बुत थे, कुछ हलवे के भी बुत थे। और पता है कि अरब है वो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। लंबे लंबे सफर करते थे, और जब सफर करते अपने खुदा को भी अपने साथ लेके जाते थे। जब रास्ता मिला, जब मौका मिला, तो अल्लाह की, अपने खुदा की इबादत भी कर लेते थे। और खुदा की इबादत करने के बाद जब किबला भूख लगती तो फिर अपने ही खुदा की एक टांग को मरोड़ा और पेट कर ली। खुदा होता ही वो ही है कि जो पेट, समझ आ रही है, जो इंसान की ये वाली हाजत को पूरा करे, उसी को खुदा कहते हैं। नहीं अजीजो, हमारा शियाने हैदर करार का कोई ऐसा खुदा नहीं कि जो सुना जाए, जो देखा जाए, जो चखा जाए। हमारा ऐसा कोई खुदा नहीं है। हमारा वो खुदा है जो वहदहु ला शरीक है, जिसकी मोहम्मद भी इबादत करते हैं, जिसके अली भी इबादत करते हैं, जिसके सामने मुस्तफ़ा भी झुक जाता है, जिसके सामने मुर्तज़ा भी झुक जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहने लगे, ए यतीमी अब्दुल्ला, हमें महसूस ये हो रहा है तू सरदार बनना चाहता है। तवज्जो कीजिएगा, तू सरदार बनने का तुझे शौक है। हम तुझे मक्के का सरदार बना देते हैं, लेकिन ये अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे। मेरे और आपके नबी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, कहा तुम मुझे मक्के का सरदार बनाना चाहते हो, उस ज़ाते परवरदिगार ने मुझे इस पूरी कायनात का सरदार बना के भेजा। मक्के की सरदारी मेरे लिए क्या है? मुझे तो उस खालिक ने इस जहान का सरदार बना के भेजा है। नहीं माने। अल्लाह के नबी ने तमाम उनकी जितनी भी फरमाइशें थीं, जितने भी उनके वादे वईद थे, जितनी भी उनकी जो डिमांड थी, उसको पूरा नहीं किया, बल्कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। लोग पत्थर मारते थे और नबी जख्मी हो जाते थे,
حالت جب یہ ہوئی تو خدا سے اللہ کے نبی کی آواز آئی، اے میرا خدا، اے میرا پروردگار، اب مجھے ناصر عطا فرما، اب مجھے ناصر عطا فرما، جو میرا مددگار ہو، جو میری اس رستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے لیے میری مدد کرے۔ خدا کی آواز آئی، ایسا مددگار دوں گا، گھر میں ضرورت ہوگی گھر میں تیرے ساتھ ہوگا، باہر ضرورت ہوگی میدان میں تیرے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر ایک اور جملہ کہتا چلوں، ہم نے اپنا دین مصطفیٰ سے لیا، مرتضیٰ سے نہیں، مصطفیٰ سے لیا۔ یاد رکھ لو جملہ، ہم نے اپنا دین اپنے نبی سے لیا ہے۔ جتنا دین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے دین لیا ہے۔ ہمارے دین کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس مصطفیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہم نے لے لیا، جس کو منوایا ہم نے مان لیا، جتنی چھپی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی اس نے ہمیں منوائی تو ہم نے مان لی۔ مثلا قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت ہے، ہم نے اللہ کے نبی کی زبان پر ایمان رکھا، دل و دماغ کے ساتھ قبول لبیک کہا کہ ٹھیک ہے قیامت ہے۔ میں آپ پہ سوال کروں، کسی نے قیامت دیکھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا موت برحق ہے، موت آئے گی۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے موت کو بھی مان لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر میں جب جاؤ گے دو فرشتے آ جائیں گے، ایک کا نام منکر ہوگا، ایک کا نام نکیر ہوگا۔ کسی نے وہ فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے اللہ کے نبی کے کہنے پہ وہ بات بھی مان لی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہے، یہ حافظان ہے، یہ کاتبان ہے، یہ تمہارے دونوں حفاظت بھی کرتے ہیں، نیکی اور بدیاں لکھتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کے نبی کے کہنے پر مان لیا ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی لیکن اللہ کے نبی کے کہنے پر جنت کو بھی مان لیا۔ جہنم نہیں دیکھی لیکن اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے جہنم کو بھی مان لیا۔ جہنم کے اندر جو عذاب ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھے لیکن اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ بھی مان لیا۔ جنت کے اندر حوریں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، طرح طرح کی آسائش ہے جو مومنین کے لیے ہیں، ہم نے نہیں دیکھی لیکن وہ بھی مان لی۔ اللہ کے نبی نے کہا جن ہے، ڈر تو نہیں لگا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جن ہو جائے تو ہم نکال بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جن ہے، یہ نظر نہیں آتے لیکن اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ جن بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے لیکن مان لیا۔ میں کہوں گا اے مسلمان، اللہ کے نبی کے کہنے پر جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، قیامت چھپی ہوئی، جنت چھپی ہوئی، جہنم چھپی ہوئی، جن چھپے ہوئے، فرشتے چھپے ہوئے، حوریں چھپی ہوئی، جتنی چیزیں ہیں وہ چھپی ہوئی اللہ کے نبی کے کہنے پر مان رہا ہے۔ اور جسے 18 ذی الحج کو پلانوں کے منبر پہ بازو پکڑ کے دکھایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اسے کیوں نہیں مان رہا؟ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو مان رہے ہو اور جس کا بازو پکڑ کے دکھایا اس سے مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس کا مطلب ہے کوئی مشکل ہے۔ اگر اس علی کو منوانے کے لیے اللہ کے نبی نے پلانوں کے منبر پر بازو بلند کیا پھر بھی ماننا پڑے گا، اگر مباہلہ میں لے کے گئے پھر بھی ماننا پڑے گا، اگر چادر کے نیچے لے کے گئے پھر بھی ماننا پڑے گا، اگر بستر پہ سلا دیا پھر بھی ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ ٹائم بڑا تیزی سے گزر رہا ہے اور جیسے آپ کی محبت آہستہ آہستہ میرے ساتھ مل رہی ہے اور میرا جسم اور گلا گرم ہو رہا ہے، دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ یہ آل محمد کی جو بہترین افراد ہیں ان کا تعارف، ان کے فضائل، ان کی سیرت، ان کا کردار آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں، لیکن چونکہ اس علاقے میں ایک اور جگہ پہ بھی پروگرام ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات تناظر میں جائے۔ نہیں ہم بھائی ذکر کر رہے ہیں مومنی صاحب پہ جائیں، آئیں تھوڑی دیر نہیں آنکھوں کا وضو کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، آرام کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے گھر، یا ایک دفعہ دروازے پر دستک ہوئی، نبی زادی دروازے پر گئیں، سوال کیا کون ہے؟ آواز آئی اے اہل بیت نبوہ، میں رسول کی زیارت کا مشتاق ہوں، اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بی بی کی آواز آئی میرے بابا آرام کر رہے ہیں، میرے بابا علیل ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ آنے والا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، دوبارہ دق الباب ہوا، نبی کی بیٹی جناب سیدہ دروازے پہ گئیں، سوال کیا کون؟ آواز ہے دور کا مسافر ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، نبی سے ملنا چاہتا ہوں، اے اہل بیت نبوہ آیا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بی بی کی آواز آئی میرے بابا مریض ہیں، میرے بابا آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ آنے والا واپس چلا گیا۔ حالت کیا ہے؟ رسول زادی کی گود ہے، نبی مکرم کا سر ہے، بی بی اپنے بابا کے بالوں میں ہاتھ شفقت کر رہی ہیں، یا ایک دفعہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ جو دستک ہوئی، گرم گرم آنسو نبی زادی کے اللہ کے نبی کے رخساروں پر گرے، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، روتی ہوئی زہرا کو دیکھا، رو کے کہا زہرا میری زندگی میں رو رہی ہو؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، میری زندگی میں رو رہی ہو؟ ہاں بابا، کوئی دروازے پہ آیا ہے، میں منع کر چکی ہوں، لیکن اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ نبی کی آواز آئی زہرا بیٹا تجھے علم ہے یہ آنے والا کون؟ بابا آپ ہی بتا دے کون آیا ہے؟ یا میرے مولا آ کر رسول خدا کی آواز آتی ہے زہرا یہ وہ دروازے پہ آیا ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا، یہ ملک الموت ہے، یہ جناب اسرائیل آئے ہیں، اے زہرا یہ ملک الموت آیا ہے، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ تیرے گھرانے کی عظمت ہے کہ آج اللہ کا نیک فرشتہ اولی العزم فرشتہ یہاں پہ آ کر اجازت طلب کر رہا ہے۔ نبی زادی نے اجازت دی، نسیم بہار کی طرح جناب اسرائیل اندر آ گئے۔ اے رونے والو سوال کروں آپ کے اوپر، یہ اللہ کا فرشتہ اجازت لے کر اندر آیا، کیا اس دروازے پر مسلمانوں نے بھی اجازت لی؟ جزاک اللہ۔ کیا مسلمانوں نے بھی اس دروازے کا حیا کیا؟ رکے اس دروازے پر یا نہیں؟ اللہ جانتا ہے نہیں رکے، بلکہ ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں اور یہی آوازیں دے دے کر کہہ رہے تھے علی کو باہر بھیجو، ہم نے علی سے بیعت لینی ہے۔ بڑا اچھا استقبال کیا آپ نے، ہر آنکھ تر ہو گئی ہے۔ خدا آپ کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے۔ بہت گریہ کرنا ہے آپ نے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے؟ لندن شہر کے اندر ایک عالم دین یکم محرم یا 2 محرم کو مجلس پڑھ کر جو ہی جانا چاہتے تھے، ایک تاجر ہے انڈیا کے، وہ سامنے آ گئے، کہنے لگے قبلہ کل میں اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجلس پڑھیں گے؟ عالم دین نے مجلس کو قبول کر لیا، کہا میں ضرور پڑھوں گا، میرے پاس وقت ہے۔ جب وہ چلا گیا، مومنین اس عالم دین کے پاس آ کر کہتے ہیں قبلہ یہ جو فرد جس نے آپ کو دعوت دی ہے یہ مستبصر ہوا ہے، اس نے ابھی مذہب اہل بیت کو قبول کیا ہے، یعنی یہ شیعہ ہوا ہے، پہلے اہل سنت سے اس کا تعلق تھا اور بہت بڑا تاجر ہے، بہت امیر آدمی ہے، آپ اس کی مجلس ضرور پڑھیے گا۔ عالم دین نے کہا جب وعدہ کر دیا ہے
इन्नल अहद कान मसऊला, जब वादा किया जाए उसे पूरा करना चाहिए, मैं ज़रूर मजलिस पे जाऊंगा। दूसरा दिन आया, आलिम दीन इसके घर पहुंचे, जाना चाहते हैं मिंबर की तरफ मजलिस पढ़ने के लिए, या ये ताजिर सामने आकर कहता है किबला फजाइल जो मर्जी है पढ़ें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जो मुसीबत के कलमात हैं वो जनाब ज़हरा के बयान करना। आलिम दीन ने कहा मुझे इल्म है कि आज 2 या 3 मुहर्रम है, आज तैयारी के मसाइब पढ़े जाते हैं। कहा नहीं किबला, मेरी ख्वाहिश है आप मुझे ज़हराए मर्जिया के मसाइब सुनाएं। आलिम दीन ने फिर कहा नहीं, मुझे इल्म है कौन से मसाइब पढ़ने होते हैं। इसने रो के कहा किबला मेरी मन्नत है, मेरी ख्वाहिश है आप मेरे घर जनाब ज़हरा के मसाइब पढ़ें। आलिम दीन ने पूछा इतना इसरार क्यों कर रहा है। उस वक्त उस ताजिर की आवाज़ आती किबला मेरी एक बेटी है। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। बड़े दर्दों वाले मोमिन हैं, खुदा आपको जिंदा सलामत फरमाए। फरमा मेरी एक बेटी, और वो इतनी बीमार, पाँव से चल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, इतनी बीमार हुई कि जहां भी मुझे डॉक्टर का पता चला मैं अपनी बेटी को जाकर इलाज के लिए उस मुल्क में ले गया, उस डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन मेरी बेटी को आराम नहीं आया। एक दिन मैं परेशान बैठा था, सर झुका के बैठा था, या मेरे घर में काम करने वाली जो नौकरानी है, जो कनीज है, जो खादमा है, वो मेरे पास आई, सलाम करके कहती है ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, आज परेशान नजर आते हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे यकीन हो गया है अब मेरी बेटी नहीं बचती, अब मेरी बेटी नहीं बचती। उस वक्त उस कनीज ने मुझे कहा एक डॉक्टर का मुझे भी इल्म है। जज़ाकल्लाह, एक डॉक्टर का मुझे भी इल्म है। मैंने कहा फौरन कहा जल्दी बता, उसका फोन नंबर बता, उसका एड्रेस बता, उसका मुल्क बता, किस मुल्क में है वो डॉक्टर, ताकि मैं अपनी बेटी को लेके चलूं। कहने लगी किसी मुल्क जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर तेरे घर आ जाएगा, लेकिन एक अमल करना है। कहा क्या करूं। कहा वुजू कर, वुजू करके हुजरे में चला जा, एक कमरे में चला जा, 2 रकत नमाज अदा कर। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद खुदा की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद कर और दुआ कर और कह खुदाया तुझे ज़हरा मर्जिया की मुसीबत का वास्ता मेरी बेटी को सेहत अता फरमा। और फिर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके इस्तगासे के तौर पर जोर से 3 दफा कहे या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। कहता है किबला मैंने यही अमल किया, मैंने वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की, मैं अपने कमरे में दुआ के लिए हाथों को बुलंद करके मैंने 3 दफा कहा या ज़हरा, या ज़हरा, या मेरे कानों पर आवाज आई बाबा, बाबा, बाबा। जब मैंने कमरा खोला मैंने क्या देखा, मेरी बेटी मेरे सहने खाना के अंदर पांव के ऊपर खड़ी है, दोनों बाजू फैलाकर मुझे कह रही है बाबा मुझे सेहत मिल गई, बाबा मैं ठीक हो गई, मुझे सेहत मिल गई। मैंने जाकर अपनी बेटी को अपने गले से लगाया, मैंने प्यार किया, मैंने पूछा है मेरी बेटी बता तुझे सेहत कैसे मिली। कहने लगी बाबा मैं सो रही थी, या एक पर्दादार आई, आकर मुझे कहती है खड़ी हो जा, हमने खुदा से तुझे सेहत दिलवा दी है। बस बाबा मैं ठीक हो गई। मुसीबत का जुमला कहने लगा हूं, आप मेरा साथ देंगे एक पुरसा हो जाएगा। इस ताजिर ने कहा आका मैंने अपनी बेटी से एक सवाल किया और मैंने पूछा बेटा बता उसका हुलिया कैसे था, वो लगती कैसे थी। आगा साहब मुझे बेटी कहती है बाबा वो थी तो जवान, लेकिन जब चलती थी ना तो दीवारों का सहारा ले।
جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھے با، تھی وہ جوان لیکن جب چل تھی نا باروں کا سہارا لیتی، اور ماتھے پر موت کی پٹی اور باؤس دونوں ہاتھ پہ۔ جزاک خیر الجزا۔ سوائے غم مظلوم کا کے کوئی غم دیکھے، خدا مریضوں کو سے عطا فرمائے عزادو۔ امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا قبلہ آغا مولا، خدا نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، میری بیٹی کے لیے دعا فرما دیں۔ امام صادق نے اس کے حق میں دعا کی اور پھر پوچھا اے مومن بتا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ مومن کہنے لگا اے صادق آل محمد، میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جد، آپ کی دادی فاطمہ زہرا کے نام پر نام فاطمہ رکھا ہے۔ صادق آل محمد روئے اور رو کر کہتے ہیں اے مومن، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا تو پھر دو کام زندگی میں نہ کرنا، ایک اسے گالی نہ دینا، دوسرے اس کے منہ پہ تماچا نہ۔